أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح وليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعید اور بے شک ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو ابراہیم کو پہلے سلام کہا، جواب میں ابراہیم نے بھی سلام کیا۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں ابراہیم گھی میں بھنا ہوا ایک بچڑا لے کر آئے۔ پھر جب دیکھا کہ کھانے کی چیز کی طرف ان کے ہاتھ بڑھ نہیں رہے تو ان کو پہچان نہ سکا اور اپنے جی میں ان سے ڈرنے لگا۔ فرشتے بولے خوف نہ کر، بے شک ہم تو لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور ابراہیم کی بیوی کھڑی ہوئی تھی، یہ باتیں سن کر ہنس پڑی۔ تب ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔ ابراہیم کی بیوی کہنے لگی، ہائے کیا میرا نصیب اب جاگا کہ میں بچہ جنوں گی جبکہ میں سوکھی بڑھیا ہو چکی ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، بے شک یہ تو بڑی عجیب بات ہوگی۔ فرشتے جواب میں بولے، کیا تم کو اللہ کے حکم میں تعجب ہو رہا ہے؟ اے ابراہیم کے گھرانے والو، تم پر تو اللہ کی بڑی رحمت و برکت ہے، بے شک اللہ بہت ہی تعریف کے لائق اور بڑی بزرگی والا ہے۔ پھر جب ابراہیم کا ڈر جاتا رہا اور ان کو لڑکے کی بشارت مل گئی تو ہم سے لوط کی قوم کے بارے میں بحث کرنے لگے۔ بے شک ابراہیم بہت برداشت کرنے والے، بڑے نرم دل اور اللہ کی طرف جھکنے والے تھے۔ ہم نے کہا، اے ابراہیم اس بات کو جانے دو، یقیناً یہ تمہارے رب کا حکم ہے جو آ چکا ہے اور ان پر اب ایک ایسا عذاب آ پڑے گا جسے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے یہ فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو اس کا دل دھک دھک ہو کر اٹکنے لگا اور بولا کہ آج کا دن بہت ہی سخت مشکل کا دن ہے۔ اور ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس دوڑتے بھاگتے آئے اور ان کے گھر پر دھاوا بول دیا، اور اس کے پہلے بھی یہ لوگ برے برے کاموں میں مشغول تھے۔ اپنے دروازے پر ان کا یہ جمگھٹ دیکھ کر لوط بولے، اے برادران قوم، میری بہو بیٹیاں تمہارے لیے پاک صاف ہیں اور تم اپنی ضرورت کا صاف ستھرا ذریعہ چھوڑ کر گندا ذریعہ حاصل نہ کرو، بلکہ اللہ سے ڈرو، اور میرے مہمانوں میں مجھے ذلیل نہ کرو، کہ تم میں ایک بھی بھلا آدمی نہیں۔ مجمع چیخ کر بولا کہ تم کو معلوم ہے ابھی ہم کو تمہاری بہو بیٹیوں سے کچھ مطلب نہیں، اور ہم جو کچھ چاہتے ہیں تم کو معلوم ہے۔ لوط کہنے لگے، کاش مجھے تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی
یا پھر کسی مضبوط قلعے میں پناہ لیا ہوتا۔ تب لوط کے مہمان بولے، اے لوط، ہم تو آپ کے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، حملہ آور لوگوں کا ہاتھ آپ تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ رات کے ایک حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے اور خوب سمجھ لو کہ تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، مگر آپ کی بیوی اس حکم کی پابندی نہ کر سکے گی، اس لیے کہ اس پر بھی وہی بلا آنے والی ہے جو ان پر آئے گی۔ ان سب کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح کا وقت قریب نہیں؟ بس جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس علاقے کا تختہ الٹ کر اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور ان پر لگاتار پکی مٹی کے کنکر برسائے، اور ان کنکریوں پر تیرے رب کی طرف سے خاص نشان لگا ہوا تھا، اور یہ علاقہ ان ظالموں سے کچھ دور نہیں۔